اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ وان تبدوا اور اگر تم ظاہر کر دو سر عام کھلے طور پہ الصدقات اپنے صدقات کو فنعما ہی تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اگر تم اپنے صدقات کو، صدقات کی بات ہو رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر تم اعلانیہ ان کو دو، ظاہر کر کے دو، لوگوں کے سامنے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ فَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم ان کو چھپا کے دو، صرف وہ جانتا ہے جس کو دیا گیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ جانتا ہے، وہ ہاتھ جانتا ہے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءُ اور اگر چھپا کے دو تم اس کو فقراء کو، جو ضرورت مند ہیں، جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ دونوں چیزوں کی اجازت دی جا رہی ہے کہ چاہو تو سامنے صدقات ادا کرو سب کے سامنے، اور اگر چھپا کے دو اس کو کہا گیا کہ فنعما یہ بھی اچھی بات ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن جب چھپا کے دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کو اللہ نے کہا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اب یہاں پہ اہل علم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے۔ فرائض جتنے ہیں ان کو کھلم کھلا، جس کو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ ادا کرنا، وہ ایسے ادا کرنے چاہیے، خواہ وہ زکوٰۃ ہے یا وہ فرائض نماز ہے یا وہ روزہ ہے یا انسان حج پہ جا رہا ہے۔ جب فرائض کی ادائیگی کے لیے جائے تو وہ کھلم کھلا ہو، لوگوں کو ترغیب ہو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھیں یہ نماز تم پڑھنے جاتے ہو، مسجد جاتے ہو، لوگ دیکھتے ہیں، بس گھر ہی پڑھ لیا کرو تاکہ چھپا کے پڑھو، تم کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ بات ہے کہ نہیں، فرائض ہے اس کو مسجد جا کے مردوں نے ادا کرنا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے اس کو بھی کھلم کھلا ادا کرے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو اس کو بھی چھپا سکتے ہیں، لیکن فرائض کھلم کھلا، اور نفلی صدقات جو ہیں اور جو نوافل ہیں ان کو انسان جتنا چھپا سکتا ہے چھپائے، تاکہ وہ شیطان کے وار سے محفوظ ہوں۔ جیسے دایاں ہاتھ اگر دے رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسے بھی انسان کے پاس نیکیاں ہونی چاہیے، ایسی چیزیں بھی انسان کے پاس ذخیرہ ہونی چاہیے کہ جو اس کے علاوہ اور اس کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہ ہو۔ کیوں؟ جہاں کہیں بھی کسی کے جاننے کی بات آئے گی تو وہاں ریاکاری، کچھ نہ کچھ ایسی چیز شامل انسان کے اعمال میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس کو بہترین کہا ہے اور اس کو اچھا کہا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ یہ جو صدقات تم دیتے ہو، یہ جو خیرات تم دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یہ تمہارے سے یکفر دور کرے گا، عنکم تم من السیئات تمہارے گناہوں کو۔ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا اور کئی دفعہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ صدقات اور نیکیاں بھلائیاں کرنے سے، کسی کے کام آنے سے، اللہ کے راستے میں اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کرنے سے یہ اللہ دور فرما دیتے ہیں، وہ ڈھانک دیتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے وضو انسان کرتا ہے تو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو پچھلے وقت تک کی جو نماز پڑھی اس میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی انسان نیکیوں کے کام کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ باعث معافی ہے صدقات کرنا، کسی کے کام آنا۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہ اس یقین کے ساتھ سارے کام کریں، خواہ ظاہر کر رہے ہیں یا چھپا کے کر رہے ہیں یا اعلانیہ کر رہے ہیں، جس سے بھی اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہر عمل کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے چھپائیں گے، چھپانا چاہیے، شیطان تاکہ وسوسے دل میں نہ ڈالے، اللہ دیکھ رہے، اس پورے یقین کے ساتھ کہ میرے ان تمام اعمال سے، میرے نیک اعمال سے، میرے اس مدد کرنے سے
میرا رب باخبر ہے اور مجھے بدلہ بھی اسی ملنا ہے، ذات سے لینا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، علیم خبیر ہے، جو جاننے والا ہے، سب چیز سے خبردار ہے۔ لیس علیکا، نہیں ہے تمہارے اوپر، ہداہم، ہدایت دینا۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہدایت انبیاء کے پاس نہیں ہے، اس قرآن میں ہم بار بار پڑھیں گے، انبیاء کا کام، انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان کا اب کام ہے اس پیغام کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، سب تک یہ پہنچ جائے۔ ہدایت کسی کے ذمے بھی نہیں ہے اور ہدایت کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو ہدایت اللہ سے طلب کرتا ہے اس کو اللہ ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ انسان دوسروں کے لیے بھی جب دعا کرتا ہے، یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ دوسروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیرن، جو بھلائیاں تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان بھلائیوں میں سے، ان نعمتوں میں سے، خالی پیسے نہیں ہیں، علم اللہ نے اگر دیا ہوا ہے، کوئی اور چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، عقل اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ جو بھی تم خرچ کرو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہے۔ اللہ تو غنی حمید ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک انسان کی ضرورت اگر ضرورت مند ہے، آپ نہیں پوری کریں گے، ایک انسان نہیں پورا کرے گا، اللہ رب العزت کہاں سے اس کی چیزیں پوری کر دیں گے، اور کل آنے والے وقت میں وہ دینے والا ہو جائے اور آج جو ہاتھ روک کے بیٹھا ہے وہ لینے والا ہو جائے۔ اللہ کے کاموں کا کیا پتہ ہے، یہ تو آنی جانی چیزیں ساری ہیں۔ تو اگر بھلائیاں بھی کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو اپنی جان کو فائدہ پہنچاؤ گے، اپنی نفس کو، اپنی جانوں کو اس کا فائدہ لو گے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور مت خرچ کرو، وما، اور نہیں، تنفقون، خرچ کرو تم، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اس کام کے لیے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ تمہارے کسی خرچ کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی خرچ تم کرو گے، جس کے اوپر بھی خرچ کرو گے، اس طریقے سے کرو گے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ بھی ایسا کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتے تھے، دوست احباب پہ بھی خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس کو جو خرچ کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ، وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب خرچ کرو گے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کو اگر نہیں بھی پتہ چلے گا تو انسان بڑا مطمئن رہتا ہے کہ جس کے لیے کرنا تھا اس کے لیے کر دا۔ یہ صرف خرچ کرنے کی ہونی چاہیے، کوئی نام و نمائش نہیں ہونی چاہیے، کوئی بڑھائی کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی فوٹو لگوانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اسے خبر ہونی چاہیے جسے ہر چیز کی خبر ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنی خیر میں سے، جو اللہ نے تمہیں خیر عطا فرمائی ہے، جو بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے، ان میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، یوفا الیکم، پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف، پورا پہنچا دیا جائے گا تمہارے طرف۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جتنی خلوص ہوگا اس کے اندر، اسی کے مطابق اس کا بدلہ لوٹا دیا جائے گا، اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی ذات وہ انصاف کرنے والی ہستی ہے کہ جو پورا بدلہ لوٹائے گی، اور بدلہ اس طرح نہیں لوٹائے گی کہ جو انسان نے خرچ کیا، آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے خرچ کیا ہے، وہ اس بدلے اس طرح لوٹائے گی جس طریقے سے اس کی اپنی شان ہے۔ دینے والا اپنی اوقات کے مطابق دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر جتنا خلوص ہوگا اللہ جانتا ہے، اور اللہ اس کو واپس لوٹائے گا اپنی شان کے مطابق۔ یہ ہے اللہ کی شان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی شان، اور یہ ہے اس کا بدلہ جو پورا دیا جائے گا، اور اس پہ کوئی ظلم کیا، ظلم تو ہوتا ہے کہ جتنا برابر دیا جائے، برابر نہیں ہے، رب اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔
جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔